ہم بات کریں گے نیوٹریشن اینڈ ایکیڈیمک پرفارمنس ان چائلڈہڈ کہ ایک غذا کس طریقے سے ایک بچے کی تعلیمی پرفارمنس یا تعلیمی کارکردگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو غذا کا ڈائریکٹ ایک طریقے سے تعلق ہوتا ہے وہ ایک بچے کی تعلیمی پرفارمنس پہ یا تعلیمی کارکردگی میں۔ تھرو آؤٹ دیئر ارلی چائلڈہڈ اٹ از امپورٹنٹ ٹو مانیٹر یور چائلڈز نیوٹرینٹ انٹیک فار سیک آف دیئر لیٹر پرفارمنس۔ فار انسٹنس بریسٹ فیڈنگ اپیئرس ٹو لیڈ ٹو ہائر آئی کیو، کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے اس کی جو غذا جو ہے اس کے لیے اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ اور یہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ وہ بچے جو کہ اپنی مدر فیڈنگ پہ ہوتے ہیں یا اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں، وہ بچوں کا آئی کیو لیول بہتر ہوتا ہے ان بچوں سے جو کہ وہ ڈبے کا دودھ یا غذائی جو ہے اس طریقے سے ان کی ضروریات وہ پوری نہیں کرتا۔ دوسرا دودھ ہے جو کہ نسبتاً اس کی جو بچے اپنی ماں کا دودھ استعمال کرتے ہیں۔ وائل آئرن ڈیفیشنسیز کو ریلیٹ ود دی ریڈیوس کوگنیشن اینڈ اچیومنٹ ایٹ اسکول ایج، اسی طریقے سے آئرن کی ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے بچے کو ڈائریکٹلی جو ہے اس کا امپیکٹ صرف اور صرف فزیکل ڈیولپمنٹ اس کے ہومیوگلوبن کے اوپر ہی نہیں بلکہ اس کے اگر آپ دیکھیں کوگنیشن کے ساتھ بھی اس کا ریلیٹ ہوتا ہے، اور وہ بچے کی اسکول ایج میں جو اچیومنٹس ہیں جس طریقے سے ہونی چاہیے پھر اس طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ مور obviously ٹو دی لے مین سنس انڈر نرش چائلڈ گیٹ سک مور آفن، کہ ایسے بچے جن کی کہ غذا کے اوپر توجہ صحیح طریقے سے نہیں دی جاتی ان کے بیمار رہنے کے بھی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں ان کی پرفارمنس اور کارکردگی بھی اس انداز سے نہیں ہوتی، اور ایسے بچے زیادہ تر بیمار رہتے ہیں، اور خاص کر کے چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے ساتھ ان کی جو پرابلمس جو ہوتی ہیں صحت کے متعلق وہ بڑھتی جاتی ہیں کیونکہ وہ انڈر نرشڈ ہوتے ہیں۔ دے مس مور اسکول اینڈ فیل ٹو کیپ اپ ود دی پیئرس، کہ ایسے بچے جب صحیح غذا نہیں لے پاتے اور لیک آف امیون سسٹم ہوتا ہے، ان کا امیونٹی جو ہوتی ہے اتنی بہتر نہیں ہوتی، اور چھوٹی چھوٹی سی بیماری کے اوپر ان کو ریکوری جو ہوتی ہے ان کی ڈیلے ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے بچے جو ہوتے ہیں اسکول سے زیادہ ایبسنٹ رہتے ہیں، اور جب اسکول سے زیادہ ایبسنٹ رہتے ہیں تو وہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ اپنے ان پیئرس کے ساتھ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے جس طریقے سے کہ ویل بیلنسڈ نیوٹریشن یوز کرنے والے بچے جو ہیں پرفارم کر پاتے ہیں۔ جب وہ زیادہ بچے اسکول سے ایبسنٹ رہتے ہیں تو وہ اپنے اکیڈیمک ورک میں پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ چاہے گھر کا کام ہو چاہے اسکول کا کام ہو جو کہ ان کو اکیڈیمیکلی مل رہا ہوتا ہے اس میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ الٹیمیٹلی ان کے گریڈ متاثر ہوتے ہیں۔ ریسرچ ہیز میڈ دا لنک ایون کلیئرر، اور یہ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ اس کا ایک ڈائریکٹ لنک ہے کہ اگر آپ کے بچے انڈر نرشڈ ہیں مال نیوٹریشن کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے وہ پرفارم اکیڈیمیکلی نہیں کریں گے، کہ اسکول ایج چلڈرن ہو ایٹس بریک فاسٹ ڈو بیٹر ان ٹیسٹ دین دوز ہو گو ود آؤٹ، کہ ایسے بچے آپ بعض اوقات دیکھیں کہ بعض بچوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اسکول جانے سے پہلے انہوں نے ناشتہ نہیں کرنا یا ناشتہ نہیں کرتے، یا ان کے گھر میں اس طریقے کی عادات ڈیولپ ہوئی ہیں۔ بعض اوقات پیرنٹس نہیں خیال کرتے یا کیئر گیور خیال نہیں کرتے، اور بچے تو اس ایج میں ہم کہتے ہیں کہ ہوتے ہی لاپرواہ ہیں تو ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ریسرچ جو ہے نیوٹریشن پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اگر دیکھیں تو نیوٹریشن کی ریسرچ میں یہ پروون ہے کہ بچے جو کہ ناشتہ کر کے جاتے ہیں وہ کلاس میں بہتر پرفارم کرتے ہیں اکیڈیمیکلی ان بچوں کی نسبت جو کہ ناشتہ کر کے نہیں جاتے۔ جب بھی بچے کی ہم بات کریں تو اس وقت جو ارلی چائلڈہڈ کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں بچہ جو ہوتا ہے اس انداز سے اپنی کیئر خود سے نہیں کر سکتا، یا وہ خود سے آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا کہ آئی نیڈ نیوٹریشن یا مجھے یہ کھانے کو دیا جائے یہ کھانے کے دیا۔ اور اس ایج میں آپ اکثر دیکھیں گے کہ مدرس جو ہوتی ہیں وہ ان کے پیچھے جو لے کے غذا جو ہے ان کی غذائی ضروریات کا خیال رکھتی ہیں، یا وہ کیئر گیورس جو کہ اس ایج میں جو آیائیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں وہ۔ تو اس صورت میں آپ جتنی دیر تک بچے کی نیوٹریشن کا خیال نہیں رکھیں گے اس کے اکیڈیمک پرفارمنس تو ہے ہی ہے مگر ساتھ میں اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ بھی پھر اس انداز سے نہیں ہوتی۔ تو اس ایج میں بچے کی، اور اکثر جو ہے بچے کو اس ایج میں شارٹ میلز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بچے نے ایکٹیو بھی رہنا ہے، اسکول جاتا ہے تو اسکول میں وہاں پہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے،
تو ایسی صورت میں صرف اور صرف بچے کو گھر سے جب آپ بریک فاسٹ دے کے بھیجتے ہیں تو ساتھ میں آپ اس کو ٹفن میں، ساتھ میں اس کا لنچ یا اس کی جو ہے ساتھ میں اس کے شارٹ میلز یا سنیکس کی صورت میں آپ اس کے لنچ میں بھی اور اس کے ٹفن میں بھی ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں جو کہ بچے کی پسندیدہ ہوں اور کوالٹی فوڈ ہوں. تو اس کے ساتھ یہ چیز ڈائریکٹلی لنک کر رہی ہوتی ہے ان کی اکیڈیمک پرفارمنس اور فزیکل ایکٹیویٹی کی جو کہ وہ اسکول میں کر رہے ہوتے ہیں.